بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب۔ بیتیل میں خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے، اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتیل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورہ مر گئی، اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں اس سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا۔ راخل کی وفات۔ اور وہ بیتیل سے چلے، اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذہ لگا، اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کہ بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا، اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راخل مر گئی اور افراد یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ یعقوب کے بیٹے اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے، روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون۔ اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور عاشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ اسحاق کی وفات۔ اور یعقوب ممرے میں جو کری تربہ یعنی حبرون ہے جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں ایسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ آمین اور آمین۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 36واں باب۔ ایسو کی نسل۔ اور ایسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ ایسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو، اور حوی سبعون کی نواسی، اور انا کی بیٹی لیباما، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور ایسو سے ادا کے الیفس پیدا ہوا، اور بشامہ کے رویل پیدا ہوا، اور اوہلیبامہ کے یعوس اور یعولام اور کورح پیدا ہوئے۔
یہ ایسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے، اور ایسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی ایسو کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ بس ایسو جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شعیر میں رہنے لگا، اور ایسو کا جو کوہ شعیر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے۔ ایسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الیفس ایسو کی بیوی، ادا کا بیٹا، اور رویل ایسو کی بیوی، بشامہ کا بیٹا۔ الیفس کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جاتام اور کنس تھے، اور تمنا ایسو کے بیٹے الیفس کی حرم تھی، اور الیفس سے اس کے امالیک پیدا ہوئے۔ سو ایسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ رویل کے بیٹے یہ ہیں: نہت اور زارے اور سما اور مزا، یہ ایسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور اوہلیبامہ کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبعون کی نواسی اور ایسو کی بیوی تھی یہ ہیں۔ ایسو سے اس کے یعوس اور یولام اور کورے پیدا ہوئے، اور ایسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں: ایسو کے پہلوٹے بیٹے الیفس کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کورا، رئیس جاتام، رئیس امالیک۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفس سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور رویل بن ایسو کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نہت، رئیس زارے، رئیس سما، رئیس مزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو رویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ایسو کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور ایسو کی بیوی اوہلیبامہ کی اولاد یہ ہیں: رئیس یعوس، رئیس یعلام، رئیس کورا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو ایسو کی بیوی اوہلیبامہ بنت انا کے فرزند تھے۔ سو ایسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ شعیر کی نسل۔ اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان اور صوبل اور سبعون اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان۔ بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمام لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن تھی۔ اور یہ صوبل کے بیٹے ہیں: الوان اور مانہت اور ایبال اور صفو اور انام۔ اور سبعون کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہے: دیسون اور اوہلیبامہ بنت انا۔ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں: ہمدان اور اشبان اور یتران اور کران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں: بلحان اور زعوان اور اکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں: اوز اور ایران۔ جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں: رئیس لوتان، رئیس صوبل، رئیس سبعون، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان۔ یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ ادوم کے بادشاہ۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالے بن بور ادوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا۔ بلا مر گیا، اور یوباب بن زارے جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا، اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا۔ اور حشیم مر گیا، اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں میدانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اوید تھا۔ اور حدد مر گیا، اور شملہ جو مصرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا، اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے۔ اور ساؤل مر گیا، اور بعل حنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا۔ اور بعل حنان بن اکبور مر گیا، اور حدر کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ، اور اس کی بیوی کا نام محیطب ایل تھا، اور مترد کی بیٹی اور میزاحاب کی نواسی تھی۔ پس ایسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا،
رئیس یتید، رئیس الیباما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ایرام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے بادشاہ ایسو کا ہے۔ آمین اور آمین۔